عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ استجیبو کا کیا مطلب ہے؟ جواب دو، بات مان لو، یعنی اللہ اور رسول کی بات مان لو۔ کون سی بات؟ اذا دعاکم، جب وہ بلاتے ہیں تم کو، کس چیز کی طرف؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی بخشتی۔ اللہ اور رسول پکار رہے ہیں، پکار سن لو۔ کس چیز کی طرف پکار رہے ہیں؟ اس چیز کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے گی۔ کیا ہے وہ چیز جو تم کو زندگی دینے والی ہے؟ لما، ما کیا ہے یہاں؟ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں اب، یعنی ایک انسان کو کیا چیز زندگی بخشتی ہے۔ ایک معنی اس کا قرآن پاک لیا گیا ہے، یعنی اللہ کی یہ کتاب انسان کے اندر ایسا فرق پیدا کرتی جیسے ایک مردہ اور زندہ کا فرق ہوتا ہے۔ پیچھے بھی اس کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں۔ اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ تو مردہ سے مراد وہاں کون تھا؟ کافر۔ زندگی ملنے کا مطلب کیا؟ مسلمان ہونا۔ اور پھر مردہ کا ایک اور معنی کیا لیا گیا تھا وہاں؟ کہ جو دین سے غافل ہو۔ اور زندگی کیا ہے؟ دین کا علم۔ تو یہاں بھی ایک معنی اس سے قرآن اور اسلام کا ہے کہ اللہ اور رسول جب تمہیں اپنے احکامات کی طرف بلائیں، اپنی کتاب کی طرف بلائیں، اس دین کی طرف بلائیں، تو کیا کرو؟ ان کی پکار سنو اور سن کر جواب دو۔ جو سننا ہی نہ چاہے اور سن کر پھر جواب نہ دے تو پھر وہ تو ایک بدترین جانور ہے۔ اس کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کچھ بڑا فرق نہیں، کیونکہ جانور بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ کھانا پینا، شادی، گھر، اپنے مشغلے، خواہشات وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر جانور کی دلچسپی مختلف ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کی زندگی میں اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہنا نہ ہو، ان کی زندگی بھی پھر صرف کس کے گرد گھومتی ہے؟ کھانے پینے، شادی، گھر اور کام کے گرد، اور بس۔ ان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد پھر نہیں ہوا کرتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ یعنی زندگی صرف کھانا کھانے سے نہیں ملتی۔ اگر آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے تو آپ کو بتائے گا آکسیجن ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود کئی لوگ صرف جانوروں کی طرح جیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ یعنی اللہ کی باتیں انسان کو زندگی بخشتی ہیں، زندگی کو ایک معنی دیتی ہیں، زندگی کو ایک رخ دیتی ہیں، ایک روح دیتی ہیں، زندگی کو ایک نئی سوچ اور ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جذبہ دیتی ہیں۔ ایک اور معنی اس کا کیا کیا گیا ہے؟ جہاد، کیونکہ یہ سورۃ الانفال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان تھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں
اس سے مراد پھر جہاد لیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں جہاد کے لیے پکارے تو اس میں اپنی موت نہ سمجھو، اس میں اپنی زندگی سمجھو، کیونکہ اگر تم اس کے راستے میں جد و جہد نہیں کرو گے، دشمنوں کا مقابلہ نہیں کرو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم دبا دیے جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ ایک محکوم کی زندگی، ایک غلام کی زندگی، ایک مظلوم کی زندگی کیا زندگی ہے؟ وہ جینا کیا جینا ہے جو غلامی کا جینا ہے، جس میں انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنے رب کی اطاعت ہی نہ کر سکے، اس کے احکامات پر ہی نہ چل سکے، اور اس کا جینا ایک کافر کا سا جینا ہو جائے۔ تو پھر زندگی کیا ہے؟ کس میں ہے؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک وہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب؟ اور آیت کے پہلے حصے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پہلے حصے میں کہا کہ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، جواب دو، ان کی بات مانو، اور دوسرے حصے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے مان لو کہ تمہارے اندر سے ماننے کی صلاحیت پھر چھن جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان حائل ہو گیا سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی اس کا ہی کہ وہ صلاحیت نہ چلی جائے ماننے کی، کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں ایک خاص موقع اور چانس ہوتا ہے، جب اس کو اللہ کی پکار پہنچتی ہے، اس کو سمجھ میں آتی ہے، اگر انسان اس کا جواب نہیں دیتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ایسے شخص سے کیا کیا؟ اس کی صلاحیت چھین لی۔ یہ بات جو میں نے آپ سے کی ہے، اس کی تائید امام ابن جریر کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، جب چاہتا ہے ان کے اور دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بندے اور دل کے درمیان حائل ہونے سے ایک مراد موت کا آنا بھی لیا گیا ہے، یعنی اللہ جب چاہتا ہے بندے کا دل بند کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر موقع ہاتھ سے چلا گیا، تم نے اللہ کی پکار پر جواب دینے میں سستی کی اور چانس ختم ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ موت آئے گی، اور موت آئی تو کیا ہوگا؟ اسی کی طرف تم کو واپس جانا ہوگا، پھر وہاں جا کر تو تم کچھ نہ کر سکو گے۔ تو اس سے پہلے کہ صلاحیت چھن جائے، اس سے پہلے کہ موقع چلا جائے، پکار پر لبیک کہو، اس چیز کو قبول کر لو جو بظاہر مشکل نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں حیات بخش ہے، زندگی بخشنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ جو دلوں کا پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ بعض روایات میں آتا ہے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، یعنی وہ ادھر ادھر نہ گھومے۔ پھر اسی طرح ایک اور معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی بندے کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بندے کے دماغ تک پہنچے،
یعنی ابھی خیال اٹھا ہی دل سے اور دماغ تک نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا چل گیا. اس کا پھر ریلیشن پچھلے حصے سے کیا ہوگا کہ جب بھی کسی انسان تک اللہ کی بات پہنچتی ہے، پیغام آتا ہے، تو اس کے ریئیکشن کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم کوئی حکم سنتے ہیں تو فوراً ہمارے دل میں کوئی خیال آتا ہے نا. مثلاً کیا خیال آتا ہے؟ یا تو آتا ہے الحمدللہ یہ بات پتہ چلی، انشاءاللہ جلد عمل کریں گے. بہت اچھا خیال آتا ہے، بہت خوبصورت جذبہ پیدا ہوتا ہے دل میں. ابھی وہ اٹھا ہی آپ کے دماغ تک نہیں آیا، اللہ کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ یہ بندہ جس کو میں نے پکارا تھا اس نے میری پکار کا جواب کیا دیا. اور دوسرا بندہ کیا کرتا ہے جب اس تک اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے؟ کہتے کیا مصیبت، اور پھنس گئے، یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہوتا مجھ سے. اب یہ بھی جو دل میں خیالات کا طوفان اٹھا، یہ بھی پتا چل گیا اس کو. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ تم بات مان لو، ورنہ اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی بات سن کر تمہارے اندر کس قسم کی ہلچل ہوئی. اور پھر بھاگنا کہاں ہے نہ کر کے اور نیگیٹو ری ایکشن کے ساتھ. یہ تم کو پتا ہونا چاہیے کہ واپسی اسی کی طرف. وہ صرف ظاہری حال کو نہیں جانتا، وہ تو اندر کو بھی جانتا ہے. مثلا اللہ کا کوئی حکم سن کر ہم ماننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کسی سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم کس دل سے سن رہے ہیں، کس شوق سے سن رہے ہیں، کیا نیتیں اور ارادے باندھ رہے ہیں. کسی کو نہ پتا چلے، پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ تمہارے دلوں نے کیسا رسپانس کیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اس کے بغیر کوئی چیز اوپر جا ہی نہیں سکتی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے. اسی لیے تو نیتوں کا اجر ہے. آپ نے کوئی حکم سنا، آپ نے نیت کر لی، حالات نے ساتھ نہیں دیا، آپ نہیں عمل کر سکے، لیکن سننے کے بعد جو فوری خیال آیا اور فوری وہ جو رسپانس تھا وہ آپ کے لیے نیکی یا بدی کے خانے میں لکھ لیا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل کی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے. اگر دل کے اندر خیر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کا جواب لبیک میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات ایسے ہیں یا نہیں، میں تیری بات قبول کرتی ہوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، میں اس پر کوئی انکار نہیں کرتی. کوئی حکم سمجھ میں نہ بھی آئے، دل کو نہ بھی لگے، ماننے کو نہ بھی دل چاہے، تو بھی فوراً کیا اللہ میرے اندر تو اتنی حکمت نہیں، میری عقل تو اتنی نہیں، میرے حالات تو ایسے نہیں، میرا ماحول تو اتنا سازگار نہیں، لیکن تو میرے دل کو جانتا ہے کہ میں اس حال میں مرنا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے راضی. تو یہ جو انسان کا ایک محبت بھرا جذبہ ہے، یعنی انسانوں کو تو آپ اپنا دل کھول کے نہیں دکھا سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے یہاں کیا طوفان برپا ہے. تو اگر وہی کم از کم ایک مثبت اور ایک پازیٹو ہو تو اس سے بھی آپ کے اوپر سے جو نافرمانی کا یا شیطان کی پیروی کا ایک لیبل ہے وہ ہٹ سکتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس پر سب سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کی بات کے جواب میں ہمارے دل کا حال کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر وہاں خیر ہوئی نا تو پھر باتیں سمجھ میں بھی آنے لگیں گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی بھی دل میں ہی ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھا دے گا، وہ طریقے بتا دے گا کہ اب عمل کیسے کرنا ہے. لیکن نیت تو کرو. ہماری مشکل کیا ہے، جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو پہلے ہی درجے پہ کیا کہتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل، میں تو کر ہی نہیں سکتی، یہ تو اگلے زمانے کے مسلمان کرتے تھے. اب جب آپ نے
شروع میں ہی انکار کر دیا تو پھر آگے ہوگا کیسے؟ کچھ ہوگا تو تبھی نا جب آپ کرنے کی نیت باندھیں، اور نیت کی درستگی کے لیے یہ بات کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے کہاں؟ اس کو نہ کر کے بھاگتے ہو اس کا حکم سن کر، بھاگو، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کہاں؟ ذرا امیجن کرو، بھاگ رہے تم اللہ سے، کہاں تک دوڑ لگائیں گے؟ زمین تو ہم کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتی اپنی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے کہ ہم ذرا سا اوپر ہی اٹھ جائیں کہیں، وہ تو پکڑے ہوئے، گریوٹی نہیں ہم کو پکڑا ہوا ہے، کیسے جکڑے ہوئے ہیں؟ اٹھے نہ، بھاگیں کہیں، کہاں جائیں گے؟ کبھی ہم نے اس پل کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ ہمارے پکڑنے کا بھی ایک انتظام۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وہیں سمیٹے جاؤ گے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا کوئی حکم سن کر عمل کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ معلوم نہیں کس وقت نیت بدل جائے، معلوم نہیں کس وقت ارادہ کھوٹا ہو جائے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک حکم سنتے ہیں، سچا پکا وعدہ کرتے ہیں کہ عمل کریں گے، پھر اس کے بعد عمل کرنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ اب دل بیچارہ تو بدلتا رہتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں کہ وہ بھول بھلا جاتے ہیں یا نیت ہی بدل چکی ہوتی۔ تو اس سے پہلے کہ تمہاری نیت بدل جائے، ارادہ بدل جائے، تم کیا کرو؟ عمل کر ڈالو، جواب دے دو۔ اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی، اللہ تعالیٰ کا پکارنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا۔ اللہ تعالیٰ کی پکار کو آواز کی شکل میں ہم نہیں سنتے، ان آیات کی شکل میں ہم تک پہنچتی۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کرام کے کان آپ کی آواز کو سنتے تھے، پکار کو سنتے تھے، لیکن اب ہم اس پکار کو تو نہیں سن سکتے، مگر جس طرح قرآن کی آیات ہم تک پہنچتی ہیں ایسے ہی احادیث بھی ہم تک لکھی ہوئی پہنچتی ہیں۔ صحابہ کرام جو آپ کی آواز سنتے تھے ان کے لیے تو یہاں تک حکم تھا کہ نماز توڑ کر بھی آپ کی بات کا جواب دیں۔ ابو سعید بن مالا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ میرے سامنے سے گزرے اور مجھے بلایا، میں نماز ختم کر کے حاضر ہوا تو مجھے فرمایا تم میرے بلانے پر فوراً کیوں نہ آئے؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول؟ پھر آپ نے فرمایا میں جانے سے پہلے تمہیں قرآن کی بڑی صورت بتاؤں گا۔ اس کے بعد اور کام بتایا آپ نے، اور پھر فرمایا کہ جانے سے پہلے تم کو قرآن کی ایک بڑی صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب آپ جانے لگے تو میں نے آپ کو یہ بات یاد دلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہیں۔ اسی سے پھر علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر والدین بھی بلائیں تو نفلی نماز کو توڑ کے جواب دینا چاہیے، اور پھر وہ لوگ جو والدین کے درجے میں آئیں، مثلاً استاد ہیں یا اور بزرگ ہیں، تو ان کی بات کو بھی سن کر ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ بلائیں تو کام چھوڑ کر ان کی بات سننی چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ جاتی نہیں کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں اور ماں باپ کی بات سننے چل پڑیں، یا استاد نے بلایا تو اپنا کام چھوڑ دیں اور پھر چل پڑیں اس کی بات سننے کو۔ یہ ترجیح کیوں دی گئی؟ مثلاً یہ کہ ماں باپ کی بات کا جواب تو اس لیے بھی دینا چاہیے کہ جب ہم بچے تھے اور ہم روتے تھے تو ماں اپنی نیند چھوڑ کر اور اپنا کام چھوڑ کر ہماری پکار پہ حاضر ہوتی تھی۔ جو ہمارے بزرگ ہیں، خواہ وہ ماں باپ ہوں یا دادا دادی ہوں یا استاد ہوں یا اور جو بھی بزرگ ہوں، ان کے ہم پر احسانات ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آپ کے لیے کوئی ایسی نصیحت ہو، ایسا کام ہو، ایسی بات ہو کہ جو آپ کی زندگی میں بہت فائدہ دینے والی ہو،
اور اگر آپ اس کو مس کر جائیں تو بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں، کیونکہ یہ رشتے یا یہ تعلق جو ہے خیر خواہی پر مبنی ہے. جو خیر ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ہے وہ کسی اور کے ہاں کہاں ہوگی؟ جو تڑپ اور درد استاد کے دل میں اپنے شاگرد کے لیے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے دل میں آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کا بلانا محض آپ کا وقت ضائع کرنا یا آپ کو ستانا نہیں بلکہ خیر پر مبنی ہوتا ہے. اس لیے خصوصی طور پر یہ حکم دیا گیا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچو فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو نہ پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. واتقوا، اور بچو. کس سے بچو؟ فتنتن، فتنے سے. کون سا فتنہ؟ یا فتنتن کامن ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے جس سے مراد کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے. اب اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں. مثلا انسانوں کی طرف سے بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے. مثلا بعض انسان بعض دوسرے انسانوں پر تسلط جمائیں، قابض ہو جائیں. مثلا ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو جائے، یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہو سکتی ہے، یعنی آزادی غلامی میں بدل جائے. دوسری قسم آفات سماوی و ارضی ہو سکتی ہیں، بارشیں، طوفان، زلزلے، مختلف قسم کے دھماکے، آگ، یعنی وہ بلائیں جو آسمان یا زمین سے مصیبت کی شکل میں نازل ہوں، بیماریاں. اسی طرح فتنے سے مراد نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریاں بلکہ روحانی اور اخلاقی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو برائیوں کے کثرت سے پھیل جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو بچو اس فتنے سے، یعنی اس برے انجام سے. مراد اس سے کیا ہے یہاں فتنے سے؟ برا انجام. اس برے انجام سے بچو جس کا خمیازہ پھر تم میں سے صرف ظالم نہیں بھگتیں گے بلکہ وہ سب کو پکڑے گا. مثلا اگر کسی قوم کا تسلط ہوتا ہے دوسری قوم پر تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پھر چند فتنہ پرداز لوگوں پر ہی اس کا اثر ہو بلکہ پوری قوم لپیٹ میں آ جاتی. اسی طرح جب کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف برے لوگوں کو جا پکڑے، وہ نیک لوگوں کو بھی بیچ میں دھر لیتی. اسی طرح اگر زمین سے کوئی وبا پھوٹتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پھر صرف برے لوگوں کو لگے اور نیک لوگ بچ جائیں. یا اسی طرح اگر کوئی برائی پھیلتی ہے، یعنی فتنے سے مراد برائیوں کا عام ہونا بھی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ برائی پھر صرف چند گھرانوں تک رہے گی اور نیک لوگوں کے گھر اس سے محفوظ رہ جائیں گے. نہیں، وہ ان کی دہلیز تک بھی پہنچ جائے گی اور ان کے اندر بھی جا پہنچے گی. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے پھر. اس لیے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ واتقوا، بچو. کس سے؟ فتنتن، فتنے سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ظالموں تک ہی نہیں محدود رہے گا. اس کی تفسیر میں جو عموماً مفسرین کا رجحان ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ فتنہ اس وقت آتا ہے یا یہ عذاب اس وقت کسی قوم پر آتا ہے جب ان کے اندر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے دور کرنے والے یا برائی سے روکنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا اس آیت کے ذریعے ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو اپنے اس فریضے سے غافل ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ برائیوں کے عام ہونے کی شکل میں ان کا جو وبال ہے یا جو نقصان ہے اس سے تم سب متاثر ہوگے. مثلا حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں
تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں، جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں، یعنی کمزوری دکھانے والے ہیں، باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے، تو ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو حصے ہوں، اوپر اور نیچے والا، اور نیچے والا اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں، جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں، تو نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے اس سے پانی حاصل کرنے لگے، اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا، اور جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی اس سے بچ نہ سکیں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ بے حس ہو کر بیٹھ نہ رہے، بلکہ چاہیے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی سے اس شخص کو روکے۔ مثلا وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ آپ کیسے پکڑیں گے؟ اسی وقت پکڑیں گے کہ جب آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے طاقتور ہوگا۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے وسائل، ایسا ذریعہ، ایسی طاقت ہو کہ آپ اسے روک سکیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر آپ کسی اور کو اس کی طرح متوجہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ پھر اسی طرح آپ نے کیا فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے، فإن لم یستطع، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو فبلسانہ، اپنی زبان سے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے، کیونکہ دل میں جو برا برائی کو نہیں سمجھتا اس کے دل میں پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ اب اس میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنی حیثیت دیکھنی ہے، یعنی اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، اپنی طاقت، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے قابل ہیں، اور پھر حکمت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور آپ جا کر قاتل کا ہاتھ پکڑنے لگیں اور وہ ایک گولی آپ پہ بھی برسا دے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے سے قتل کا کلچر ہی ختم کیا جائے، ایسی کوششیں اور ایسی تدبیریں کی جائیں کہ جس سے قتل کا رجحان ختم ہو۔ مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے پھر آپ علاج شروع کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے وبا کو پھیلنے سے بچانے کا، کہ آپ اس سے پہلے ہی ایسے میئرز لیں کہ جس سے وہ وبا نہ پھیل سکے، جن کو احتیاطی تدابیر کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان عام طور پر سوئے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ہمارے آس پاس چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی رہتی ہیں جنہیں جمع ہو کر ایک بڑی مصیبت بننا ہوتا ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو پھر ہم چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی سے روکا ہے۔ کسی مرض کے سامنے آنے پر ہی نہیں رونا دھونا مچانا، بلکہ بہترین علاج کیا ہے کسی بھی بیماری کا؟ کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، مگر ہم پرہیز کی کوئی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔